اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ, دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے ساتھ ہونے والا کل کا واقعہ جو میرے ساتھ رونما ہوا ہے میں آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں. اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے 2 کنڈیشن چھوڑ کر جاؤں گا اور آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یوں کہہ لیں میں ایک کوشچن چھوڑ کر جاؤں گا لاسٹ میں, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے صحیح اور غلط کیا ہے. کل میں انکل ایکس کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھا. واپسی پر ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ بائی پروفیشن مولانا ہے. وہ میرے پاس آتا ہے, بہت سارے لوگوں کی گیدرنگ تھی تو ان کے سامنے غصے میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, آپ کی نہیں, آپ تمہاری میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, سب کے سامنے کہتا ہے, اور تم نے غلط سورہ کا نام لے لیا ہے, خدا کا خوف کرو تم کچھ اور اللہ سے معافی مانگو, تم صرف اپنی انا اور واہ واہ کے لیے قرآن کی گستاخی کر رہے ہو. تو میں نے, وہاں بہت سارے لوگ تھے تو میں نے کہا کہ یہاں پر بات چیت کرنا ٹھیک نہیں, مناسب نہیں ہے, لوگ کیا سوچیں گے, ہم کہیں اور جا کر بات کرتے ہیں, کوئی فائدہ تو نہیں آیا یہاں پہ. تو پھر وہ مجھے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور نکلتے وقت ان کا اس طرح وہ نکل رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی 30 مار خان بن کے وہ باہر نکلتے ہیں کہ کچھ کوئی مشن, کوئی مقصد انہوں نے پورا کر لیا ہو, ایسا کر کے سب کے سامنے. اچھا, پھر جب وہ اپارٹمنٹ مجھے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر اب تم کر کے جو بات کر رہے تھے پرتکلف ہو رہے تھے, تو اب وہ آپ کر کے بات کرنا لگ جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, آپ ٹیچر ہو, بائی پروفیشن آپ ٹیچر ہو, آپ اپنے انگلش کے ہی سبجیکٹ پڑھاؤ جو آپ پڑھاتے ہو, ہمیں اپنا کام کرنے دو, ہم اپنا دین کا جو کام کر رہے ہیں ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا, تو جب انہوں نے شکوہ کیا ہے تو جواب شکوہ بھی تو بنتا تھا, تو میں نے انہیں جواب دیا ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, خطا کا پتلا ہے انسان تو, اور ہمیں معافی کا طلبگار جو ہے وہ تو 24 گھنٹے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے, استغفار کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے یار, ہم سب انسان ہیں. اچھا, لیکن شکوہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی شکوہ کیا ہے آپ لوگوں سے, ملاؤں سے, کہ دین حق کافری رسوا کرست. شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ دین حق کافری رسوا کرست, زاں کے ملا مومن کافر کرست. یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ تو دین حق کو رسوا کرتے ہی ہیں, لیکن جو ملا ہے آج کا وہ پرہیزگار لوگوں کو, متقی لوگوں کو, صحیح راہ میں چلنے مومن لوگوں کو, ان لوگوں کو بھی وہ فتویٰ لگا دیتا ہے کافر کا. یہ انہوں نے شکوہ کیا. دیکھیں, ہم جا رہے تھے گلگت, پچھلے سال کی بات ہے, تو ہم چلاس کے راستے میں جب ہم جا رہے تھے نا تو راستہ ہم کھو گیا تھا, ہمارا راستہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس راستے سے جانا ہے ہمیں. تو گوگل نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ غلط راہ میں جا رہے ہو, یہاں سے نہیں جاؤ, آپ یو ٹرن لے لو پیچھے سے. گوگل ہم سے لڑنے نہیں لگ گیا, فتویٰ بازی نہیں کرنے لگ گیا. انسان بھٹک جاتا ہے اپنے راستے سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے, مطلب آپ اس کی سب کے سامنے کرٹیسائز تو نہیں کرو, آپ نے اکیلے میں جا کے مشورہ دو, انہیں بات چیت کرو. یہ ہے طریقہ نا, آپ سب کے سامنے ان کو رسوا تو نہیں کر سکتے, لڑتے تو نہیں نا. تو گوگل ایک موبائل, اللہ تعالیٰ بھی انسان جو بھٹک جاتا ہے راہ سے تو اللہ تعالیٰ بھی راہ دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی موقع دے دیتا ہے, لیکن یہ ملا نہیں دیتے, یہ ڈائریکٹ کافر بنا دیتے ہیں. اچھا, اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اپنی انا اور واہ واہ کے لیے, تو میں کون ہوتا ہوں اپنی انا اور واہ واہ کے لیے؟ یہ تو میری صفت ہی نہیں ہے. انا واہ واہ یہ ساری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان کے اوپر یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. ہاں, لیکن کبھی بھی اپنے انڈیویجولیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنی انڈیویجولیٹی پہ, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو, اللہ تعالیٰ جو کہ پورے دنیا کا مالک ہے, اور اس کے نبی کی امت ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, آپ اس کی امت میں سے ہو. آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, آپ کو اپنی انڈیویجولیٹی پہ فخر ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ جو ہے نا انا جو آپ کہہ رہے ہو, انا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں جرنل ہوں, میں کرنل ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, تمیز سے بات کرو, یہ ہے انا. فرق کریں دونوں میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں ہم. آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹیچر ہو, تو ٹیچر کی تو میں نے مخالفت کر دی ہے پچھلی ویڈیو میں, کہ وہ خود ہی جو ڈائریکشن ہے وہ ان کی یہ نہیں ہے. دیکھیں, ٹیچر کا کام تھا لیڈ کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا, لیڈ کیا نا, پوری امت کو لیڈ کیا انہوں نے, ایک ٹیچر کی حیثیت سے کیا نا.
تو ہمارا بھی تو یہی رول ہے، ہم اپنی امت کو لیڈ کریں. لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم امامت کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال آپ کے لیے کہتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو آپ یہ امامت نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کے دین کے کام میں آتے ہیں. آپ کا جو دین کا جو کام ہے نا، یہ صرف اور صرف ظاہری ہے، روح نہیں، روحانی نہیں ہے. مطلب سطحی ہے، سطحی اور ظاہری کام ہے آپ کا دین کا. میں جو ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوتا ہوں، یورپ کی، وہ ڈیولپڈ اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دین کے روح پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے دین کے روح پر. ہم لوگ اپنے روح پر عمل صرف ظاہری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بس جو ظاہر ہے نا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ، ان کے اندر انصاف ہے، ان کے اندر جسٹس ہے، رول آف لا ہے، ان کے اندر وزڈم ہے، ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر غیرت ہے. ساری چیزیں ان کے اندر ہیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہوتی نا، تو کوئی بھی بندہ آ کے ہر سال کوئی نہ کوئی آ کے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے چلا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر واقعی میں آپ نبی کی سنت پر چل رہے ہوتے تو ان کی مجال نہیں تھی. کوئی کمبخت آ کے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے چلا جاتا ہے. آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہو. آپ اپنوں بندوں کا تو صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ بے حرمتی میں آ گئے ہو، گستاخی کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، لیکن جن کو بولنا چاہیے آپ ان کے سامنے نہیں بول پاتے ہو. آپ نکل جاتے ہو شو شائے کے لیے، صرف روڈ کو بلاک کر دیتے ہو کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا ہے معاف کریے گا اگر زیادہ ہارش ہو گیا ہوں تو، لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں نا، فن لینڈ کی بھی جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں، فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ اس کو غور کرو تو وہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، جس ایجوکیشن سسٹم سے وہ چل رہے ہیں. پرسنل گروتھ کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرسنل گروتھ سے مجھے یاد آیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید کو تم نہ کہو. یہ سرٹیفکیٹ دینے والے آپ کون ہوتے ہو کہ کس کو قرآن مجید پڑھنا ہے، کس کو نہیں پڑھنا؟ ٹھیک ہے، ہر بچہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، ہر انسان قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، خود سے ہی پڑھ سکتا ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی کہ عالم سے سمجھنا چاہیے. ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ عالم سے سمجھنا چاہیے، وہ صرف فتویٰ کے لیے ہے. 14 فتوے دینے کے لیے جو 14 علم ہونے چاہیے اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہر انسان، ہر بچہ خود ہی قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ. صحیح ہے. اچھا، لاسٹ میں نے آخر میں کیا بات کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں ٹیکنالوجی کی اور قرآن مجید کی، تو ہم جو آج کے دور میں اگر ہم دوبارہ خود مختار یا پھر خوددار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی روح پر عمل کرنا چاہیے، ظاہری نہیں. ٹھیک ہے، ظاہری نہیں، اسلام کی روح پر عمل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. وقتی دور کے تقاضوں کو پورا کر کے اور اسلام کی روح پر عمل کر کے ہم دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی میں ہی، اتنے میں ہی نا میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں، دوبارہ ریئل ورلڈ کے اندر آ جاتا ہوں. اور ریئل ورلڈ کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو خواب تھا، یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ خواب تھا. اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ جو خواب ہے کیا یہ ہماری حقیقت ہے، یا پھر جو ہم اس ریالٹی میں رہ رہے ہیں یہ ہماری حقیقت ہے؟ جو ہماری ریالٹی جو کہ ظاہری ہے وہ ہماری حقیقت ہے، یا پھر جو خواب میں نے دیکھا جو کہ ظاہری نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے فیل کیا ہو، روحانی کہہ سکتے ہو، وہ ہماری حقیقت ہے؟ میں تو خواب سے بیدار ہو گیا، بٹ یو سلپ آن اٹ. سوچیے گا ضرور. اللہ حافظ.